أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار علماء ملت اسلامیہ، شعراء بارگاہ نبویہ، حاضرین مجلس محمدیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مدت کے بعد آج پھر میری آپ سے ملاقات ہے. ذکر رسول کے طفیل ہر طرف انوار و تجلیات ہیں، کیونکہ یہ ذکر رسول کی رات ہے اور اسی کے صدقے میں ہم سنیوں کی نجات ہے. اور آج ہر طرف دشمن گھات گھات ہے، سرکار کی نظر ہو تو پھر کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو اس بزم کے قائل ہیں کہ بلبل کا لہو دامن خاک پہ ٹپکے تو گلستہ ہو جائے. اور یا رسول اللہ تم جو چاہو تو میرے درد کا درما ہو جائے، ورنہ مشکل ہے کہ مشکل میری آسان ہو جائے. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو بنایا اور اسی کی بارگاہ میں اس کا گنہگار بدکار سیاہکار بندہ شاہکار عالم فکر و نظر کی تمام تر توانائیاں نچوڑ کر اس طرح حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے اور عرض کرنا چاہتا ہے کہ کبھی زندگی میں نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں. سبحان اللہ. کبھی زندگی میں نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں. اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں. سبحان. اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں. اور یہ جو چند قطرے سرشت کے ابھی تیرتے ہیں نگاہ میں، یہ جو چند قطرے سرشت کے ابھی تیرتے ہیں نگاہ میں، ارے یہ ندامتوں کے چراغ ہیں جنہیں لایا ہوں میں گواہ میں. واہ واہ واہ. میں بلند دستے دعا کروں تو عطا کے گیسو بکھر پڑے. میں بلند دستے دعا کروں تو عطا کے گیسو بکھر پڑے. اے ہجوم رحمت کبریا وہ اثر تو بخش دے ہمیں. وہ اثر تو بخش دے ہمیں. کبھی زندگی پہ نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں. اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں. اور میرے بے ثبات وجود پر بھلا آنکھ کون اٹھائے گا. میرے بے ثبات وجود پر بھلا آنکھ کون اٹھائے گا. ارے میں کسی نگاہ میں کیا رہوں جب نظر رہا اپنی نگاہ میں. میں کسی نگاہ میں کیا رہوں نہ رہا جب اپنی نگاہ میں. کبھی زندگی پہ نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں. اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں. اور برگے لب پر میں تیری مدح و ثنا لایا ہوں. برگے لب پر میں تیری مدح و ثنا لایا ہوں. بزم میں تازگی برگے نوا لایا ہوں. اور میری ہر سانس ہے قربان رسول عربی. میں بزرگوں سے یہی حرف دعا لایا ہوں. اور اس شعر پہ حضرت آپ کی توجہ کہ کون طوفان اٹھائے گا چراغ روشن. اس شعر کو حضرت میں اس طریقے سے پڑھتا ہوں
کہ کون طوفان بجھائے گا میری شمع وفا، کون طوفان بجھائے گا میری شمع وفا، کربلا سے میں حفاظت کی ردا لایا ہوں، سبحان اللہ کربلا سے میں حفاظت کی ردا لایا ہوں۔ تمام تعریف اللہ کی۔ 12:30 تو ہو گیا، میں سوچ رہا ہوں شروع کروں تو کہاں شروع کروں اور کہاں ختم کروں، تو شروع درود سے ہی کر دیتا ہوں۔ درود پاک آواز بلند ایک بار آپ پڑھ لیں، اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، کیونکہ یہ اہل ایمان کی شرط ہے۔ اور حضرت دیکھیے شرط کیسی کہ نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد، نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد، اور حضرت یہ شرط شاعری نہیں ہے، یہ شرط شاعری نہیں ہے، یہ حکم باری ہے کہ نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد، سب سے بلند ذات نبی ہے خدا کے بعد۔ اور اس مصرے پہ خاص توجہ کہ پرانے مخالفین کے لیے بھی اس مصرے میں ہدایت ہے اور نئے مخالفین کے لیے بھی اس مصرے میں ہدایت ہے۔ پرانے قسم کے جو کریتا اور خریق ہیں ان کے لیے بھی اس مصرے میں ہدایت، اور نئے نئے جو انڈے سے سپولے نکلے ہیں ان کے لیے بھی اس مصرے میں ہدایت کہ مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، ارے کوئی یعنی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ آگے اپنے رنگ میں آگے، سب سے بلند ذات خدا کے بعد۔ دو چار شعر اور سماعت کر لیں۔ سیف رضا کانپوری جب پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ علامہ ضیاء شہبازی کا یہ شعر گھومنے لگا کہ ان کے کرم کا، ان کی عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے کرم کا، ان کی عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، ارے سب کے دامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صدقہ ہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اور آنکھ ملے جبریل قدم سے عرش بلائے بڑھ کر لے، آنکھ ملے جبریل قدم سے عرش بلائے بڑھ کر لے، ارے پتھر موم نہ کیوں ہو جائے تلواہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نقشہ ہی جیسا ہے۔ اور اس شعر پہ حضرت آپ کی خاص توجہ کہ اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہیں خم ان قدموں پر، اونچے اونچے تاجوروں کے سر ہیں خم ان قدموں پر، ارے میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خاموش نہ رہے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ زندہ باد۔ زندہ باد۔ ان کے کرم کا، ان کی عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اس شعر پہ توجہ کہ امت عاصی بخشی گئی تو کیسا تعجب شان کرم،
امت عاصم بخشی گئی تو کیسا تعجب شان کرام، ارے رب حبلی فرمانے کا لہجہ ہی کچھ ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لہجہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے کرم کا، ان کی عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ شعر حضرت میرا بہت پسندیدہ ہے کہ دونوں جگہ کو یکجا کر دو، تول نہ پاؤ گے پھر بھی، دونوں جہاں کو یکجا کر دو، تول نہ پاؤ گے پھر بھی، ارے کربل میں شبیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ سبحان اللہ سبحان شبیر کا لوگو نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، زندہ باد عظمت اہل بیت مصطفیٰ، زندہ باد خاندان رسول اکرم، اور نعت شہی کونین کا دیوان رکھا ہے، بخشش کے لیے میں نے یہ سامان رکھا ہے، کیا دوش پیمبر پہ حسین ابن علی ہے یا واقعی قرآن پہ قرآن؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین ابن علی ہے یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے؟ اور آج بھی ساقی وہی دے کے دلاسا اٹھا، آج بھی ساقی وہی دے کے دلاسا اٹھا، کل پلائیں گے اسے آج جو پیاسا اٹھا، اور ایسا بے لوث زمانے سے کوئی اٹھتا ہے جیسا بے لوث محمد کا نواسا اٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر۔ اور بھر گئی جب ظلم و جور و کفر سے ساری زمین، چیخ اٹھی دنیا خدایا بھیج دے کوئی امین، صبح صادق میں خدا کا نور اترا اوڑھ کر، شان انا ارسلنا کا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ العالمین۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو خود ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ ایک بار جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بابا سے بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا صفینا صفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر نبی کے لیے مجھے یاد کیا گیا ہے، یہ ذکر نبی کا احسان ہے۔ ٹھہرنے کے لیے تبریز بھائی نے اپنا مکان دیا اور ساتھ ہی ساتھ رات کا دسترخوان دیا، یہ تبریز بھائی کا احسان ہے۔ آپ کو دعوت شرکت دی، آپ تشریف لائے، یہ آپ کی سماعتوں کا احسان ہے۔ اور اندلیب خوشنوا حافظ گلزار، سیف رضا کانپوری اور دیگر شعراء کرام سے آپ نے منفرد لب و لہجے کی نعتیں سنی، انہوں نے سنایا، یہ ہمیں سنانے کا احسان ہے۔ اتنی روشنی کر دی گئی اس اندھیرے علاقے میں، یہ روشنی کرنے والوں کا احسان ہے۔ میرے بولنے کے لیے یہ مائک آپ نے دیا، یہ مائک والوں کا احسان ہے۔ اور چاروں طرف اسپیکرز پھیلائے تاکہ پورا علاقہ سنے، یہ اسپیکر پھیلانے والوں کا احسان ہے۔ اور جس کار والے نے جیسے بیکار آدمی کو اپنی کار سے لگایا، یہ اس کار والے کا احسان ہے۔ گویا گھنٹوں کے لیے یہاں آیا تو احسانات کے بوجھ تلے دب گیا، اتنے احسانات کے میں گننا چاہوں، شمار کرانا چاہوں تو نہ ہی گن سکتا ہوں، نہ ہی شمار کرا سکتا ہوں۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ اگر ان سارے احسانوں سے گردن جھٹک دیتا ہوں تو احسان فراموش کہا جاتا ہوں، اور اگر احسان گردن پہ لے لیتا ہوں تو احسان کے بوجھ تلے دبا جاتا ہوں۔
میں کروں تو کیا کروں؟ میرے دل نے کہا شاہکار کچھ نہ کر، بس 5 لمحے اپنے نانا جان کا ذکر سنا دے، 5 لمحے ذکر مصطفیٰ سنا دے، 5 لمحے ذکر نبی سنا دے۔ ارے ذکر رسول کے صدقے میں سب کا احسان دھل جائے گا، اس لیے کہ ذکر رسول سے بڑا احسان کسی کا نہیں ہے میاں، کیونکہ یہ وہ رسول ہے جس کا احسان کائنات پر ہے۔ ارے کون ہے جو میرے رسول کے احسان سے گردن اٹھا سکے؟ نہ ماضی اٹھا سکے، نہ مستقبل اٹھا سکے، نہ حال اٹھا سکے۔ کون ہے جو میرے رسول کے احسان سے گردن اٹھا سکے گا؟ ارے آسمان کی بلندی میرے رسول کا احسان ہے، زمین کی پستی میرے رسول کا احسان ہے، دریا کی روانی میرے رسول کا احسان ہے، موجوں کی طغیانی میرے رسول کا احسان ہے، پھولوں کا مسکان میرے رسول کا احسان ہے، کلیوں کی نغمگی میرے رسول کا احسان ہے، بچوں کی ہمت میرے رسول کا احسان ہے، شیشوں کی چمک میرے رسول کا احسان ہے، بجلی کی چمک میرے رسول کا احسان ہے، شاخوں کی لچک میرے رسول کا احسان ہے۔ بلکہ یہ کہو کہ سب کو سب ملا، رسول کے صدقے میں ہمیں رب ملا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ دنیا ذکر رسول تو وہ ہے کہ جی چاہتا ہے ایسی کرو مصطفیٰ کی بات، دنیا سنے تو سمجھے یہی ہے خدا کی بات، اور بیکار ہے نصیبے سحر کی صبا کی بات، قرآن کرتا ہے تیری زلفے دوتا کی بات، اور حوروں نے دست ناز سے چہرے چھپا لیے جنت میں جب کبھی بھی ہوئی فاطمہ کی بات، اور یہ نعت گوئی بھی کرم مصطفی ہے، اوقات بھی ضیاء کی ہے کیا کیا ضیاء کی بات۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، کیا ضیاء کی بات۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا ہے، ابھی تو میں صرف متن ہی بول سکا ہوں، بلکہ متن کے قریب بھی نہیں گیا، حاشیے پہ ایک حاشیہ لگا تاکہ حاشیہ برداروں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، کیونکہ جو بارگاہ رسول کا حاشیہ بردار ہے وہی خدا کا وفادار ہے، اور جو ان کی بارگاہ کا حاشیہ بردار نہ بن سکا، قسم خدا کی وہ محبوب کردگار نہ بن سکا۔ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان جتایا کہ ان نے اپنے رسول کو بھیجا، ان نے اپنے رسول کو بھیجا، اور یہی بھیجا اگر لوگوں کے بھیجے میں آ جائے، یہی بھیجا اگر لوگوں کے بھیجے میں آ جائے تو پھر ہر دن عید ہے اور ہر رات شکرات۔ جملے پہ غور کرو، اللہ نے مومنوں پر احسان جتایا، اللہ ہے کیا؟ وہ اگر ہے کے چکر میں نکلیں گے تو مولانا یہ جو ہماری زندگی ہے ایسی کروڑوں زندگی اور ہمارے ساتھ لگ جائے تو کبھی ہے تک نہیں پہنچیں گے کہ ہے کیا۔ بس اتنے ہی پہ ایمان ہے کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ مگر جب قرآن سے پوچھو تو قرآن شان وحدت بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور محبوب کے تعارف میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور قرآن کے لیے فرمایا نورا وہدی للعالمین، یہ قرآن سارے جہانوں کا نور اور ہدایت ہے۔ مگر احسان جتایا علی المؤمنین، احسان جتایا شہزادہ غازی علی خطیب اعظم ہندوستان کی آمد ہے، محبتوں کے ساتھ استقبال دیجیے، نعرے یا رسول اللہ زندہ باد۔
درود پاک کا آواز بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا احسان جتایا علی المؤمنین، اے خدا جب تیری خدائی سارے جہان کے لیے ہے، عالمین کے لیے ہے، اور تیرا محبوب رحمت عالمین کے لیے ہے، یہ قرآن ہدایت عالمین کے لیے ہے، تو احسان بھی عالمین پہ ہونا چاہیے، احسان صرف مومنین پہ کیوں؟ فرمایا جاتا لقد من اللہ علی العالمین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے سارے جہانوں پر احسان جتایا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا، مگر خدا بندہ تو نے چاند کی چاندنی بھی مگر کوئی احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی بھی مگر کوئی احسان نہیں جتایا، انسان کو ذہن و فکر و شعور و عقل دیا مگر کوئی احسان نہیں جتایا، انسان کے اندر نسل کو بڑھانے کی طاقت دی مگر کوئی احسان نہیں جتایا، آنکھوں میں روشنی دی مگر کوئی احسان نہیں جتایا، پاؤں کو چلنے کی طاقت دی مگر کوئی احسان نہیں جتایا، دل کو دھڑکنے کی طاقت دی مگر کوئی احسان نہیں جتایا، ارے سب کچھ دے کر احسان نہیں جتایا، مگر احسان جتایا تو صرف مومنین پر، حالانکہ رسول تو رحمت بن کر آئے ہیں عالمین پر، یہ احسان کیوں ہے صرف مومنین پر؟ بارگاہ الہی سے جواب ملا، ہم رسول کا احسان جتا رہے ہیں، ہم رسول کا احسان جتا رہے ہیں تاکہ ایمانداروں کی بھی پہچان ہو جائے اور بے ایمانوں کی بھی پہچان ہو جائے، میاں ایماندار کی پہچان یہ ہے کہ وہ احسان قبول کرنے والے ہیں اور بے ایمانوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ احسان قبول کرنے والے نہیں ہیں، ایمانداروں کی پہچان یہ ہے کہ وہ احسان قبول کرنے والے ہیں، تو میاں ایماندار جب احسان قبول کرتا ہے تو نبی کے علم غیب کا بھی اقرار کرتا ہے، اور ایماندار جب احسان قبول کرتا ہے تو نبی کے کل اختیار کا بھی اقرار کرتا ہے، ایماندار جب احسان قبول کرتا ہے تو نبی کی شفاعت کا بھی اقرار کرتا ہے، ایماندار جب احسان قبول کرتا ہے تو نبی کے اہل بیت کا بھی اقرار کرتا ہے، ایماندار جب احسان قبول کرتا ہے تو نبی کی نبوت کا بھی اقرار کرتا ہے، ایماندار جب احسان قبول کرتا ہے تو رسول کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، ایماندار جب احسان قبول کرتا ہے تو صداقت صدیق کا بھی اقرار کرتا ہے، عدالت فاروق کا بھی اقرار کرتا ہے، حیاء عثمان کا بھی اقرار کرتا ہے، ولایت علی کا بھی اقرار کرتا ہے، طہارت فاطمہ کا بھی اقرار کرتا ہے، سیادت حسن کا بھی اقرار کرتا ہے، شہادت حسین کا بھی اقرار کرتا ہے، تو میاں ایمانداروں پہ احسان جتایا جاتا ہے، بے ایمانوں پہ احسان نہیں جتایا جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان زندہ باد زندہ باد، ارے ایمانداروں پہ احسان جتایا جاتا ہے، بے ایمانوں پہ احسان نہیں جتایا جاتا، ارے ذرا غور تو کیجئے، احسان خدا نے جتایا، اب مجھ جیسا گنہگار چاہتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے میں کرے احسان، مگر یہ فرمان کہاں نافذ ہوگا؟ جہاں ہو صرف انسان اور ان کا گردن پہ ہو احسان، پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ گرمی کے موسم میں حافظ گلزار نے مجھے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیا، یہ ان کا احسان ہے، یہ جب میرے گھر پر آئیں گے میں انہیں ٹھنڈا شربت پلاؤں گا، لسی پلا دوں گا، شکنجی پلا دوں گا، نیمبو پانی پلا دوں گا، پلانے کے لیے تو میں نے تھمس اپ بھی پلا سکتا، کوکو کولا لیمکا بھی پلا سکتا تھا، فنٹا بھی پلا سکتا تھا، مگر یہ سارے پروڈکٹ یہودیوں کے لیے، بے شک بے میں شک، نے عہد کر لیا ہے کہ چاہے جنگ ہوتی رہے یا جنگ ختم ہو جائے، ان بدبختوں کے پروڈکٹ کو میں نہیں خریدوں گا، سبحان اللہ بہت بڑا سبحان اللہ،
اس لیے میں ہینڈ میڈ اور ہوم میڈ اس سے صحت بھی اچھی رہے گی. ہو گیا احسان. اراکین انتظامیہ کمیٹی نے اپنے مہمانوں کا سواگت استقبال ویلکم وڑکم پھول کے ہار سے کیا. پھول کون سا تھا؟ نسرین، گل شبو، گل مشکن، رات رانی، رابط، چھوئی موئی، بیلا، رجنی گندھا. پھول جو بھی ہو، اراکین انتظامیہ کمیٹی کا کوئی ایک ممبر جب ان مہمان کی طرف جائے گا یہ بڑھ کر 5 کلو کا ہار گلے میں دے ماریں گے. ہو گیا احسان. تبریز بھائی اپنے گھر میں میرے کھانے کا اور رکنے کا انتظام کیا. ہو سکتا ہے 2 انچی کا ہوگا. کھانے میں کچھ آئٹم 1-2 ہوں گے. یہ جب میرے گھر پر آئیں گے 6 انچی کا گدا لگاؤں گا. 2 آئٹم کی جگہ 4 آئٹم کر دوں گا. ہو گیا نا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. سبحان اللہ. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان جب احسان کرتا ہے تو اس احسان کا بدلہ احسان سے چکا دیتا ہے. مگر خدا جب احسان کرے تو پھر کس مائی کے لال کی مجال ہے کہ اس احسان کا بدلہ چکا سکے. بولو ہے کسی میں دام؟ رسول بھیجا خدا نے اور فرمایا یہ میرا احسان ہے. اور رسول دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے. اس سے بڑی نعمت خدا نے پیدا ہی نہیں فرمائی. اس لیے کہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب نعمتیں طفیلی ہیں اور اس کا محبوب نعمت اصلی ہے. تو طفیلی کبھی اصلی کے برابر نہ ہوا ہے نہ ہوگا. ارے کتنا ہی سر مارے، کتنا ہی سر پٹکے، کتنا ہی سر بجاڑے، کتنا ہی سر رگڑے، اصلی کے برابر طفیلی نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. ارے اصلی احسان کا بدلہ تو چھوڑو، میں تم سے ایک طفیلی احسان کا ذکر کر رہا ہے. کوئی اس مجمع میں جو اس احسان کا بدلہ چکا دے؟ ہر انسان اپنے جسم کی بناوٹ پہ غور کرے. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر حصہ خدا کا احسان ہے کہ نہیں؟ ارے یہ بصارت خدا کا احسان ہے کہ نہیں؟ یہ سماعت خدا کا احسان ہے کہ نہیں؟ یہ قوت شامہ خدا کا احسان ہے کہ نہیں؟ یہ قوت لامسہ خدا کا احسان ہے کہ نہیں؟ یہ قوت ذائقہ خدا کا احسان ہے کہ نہیں؟ آنکھوں میں روشنی خدا کا احسان ہے کہ نہیں؟ پاؤں کو چلنے کی طاقت خدا کا احسان ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کو پکڑنے کی قوت خدا کا احسان ہے کہ نہیں؟ اب اگر خدا فرما دے کہ میں ان سارے احسانوں میں سے صرف ایک احسان کا بدلہ چاہتا کہ میں ان سارے احسانوں میں سے صرف ایک احسان کا بدلہ چاہتا ہوں. کیا؟ سانس. جس کے بارے میں کہا ہے کہ نفس کی آمد و شد پر یعنی آنے جانے پر نہ دم بھر زندگانی کا. نفس کی آمد و شد پر نہ دم بھر زندگانی کا. ارے غافل یہی مقراض بحر رخت ہستی ہے. یہ قیچی اگر چل گئی تو سارا معاملہ ہو جائے گا ختم. تو خدا کی ایک نعمت ہے سانس. یہ کیا کرتی ہے؟ ایک بار باہر سے اندر جاتی ہے. تو جب پہلی سانس اندر جاتی ہے تو وہ اندر جا کر رک جاتی ہے. بولیے اندر جا کر رک جاتی ہے. مان لیجیے آپ کے گھر میں کوئی کرایہ دار گھسے اور مکان خالی کرنے سے انکار کر دے تو مکان مالک کو فائل ڈھوتے ڈھوتے کورٹ کچہری کے چکر لگاتے لگاتے رنکو سرپنچ اور منا صدر کے پاس جا کر میٹنگ کرتے کرتے کتنی باٹا کی چپل کو ٹاٹا کہنا ہوگا وہ نہیں جانتا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کرایہ دار تو آئے مگر زیادہ دن ٹھہرے نہیں، بس آتا جائے اور جاتا جائے. مان لیجیے کہ جو سانس کرایہ دار بن کر اندر داخل ہوئی اگر وہ مکان خالی کرنے سے انکار کر دے، اور جو سانس
کرایہ دار بن کر باہر کھڑی ہے وہ اندر جانے سے انکار کر دے، تو دونوں صورتوں میں آپ لیٹ جائیں گے، پسر جائیں گے، چھتر جائیں گے، مر جائیں گے۔ اس لیے آواگمن ضروری ہے، آتے رہنا جاتے رہنا ضروری ہے۔ تو خدا کی ایک نعمت ہے سانس۔ اب ذرا اپنی قوت کے مطابق سمجھ لیجئے کہ 1 سیکنڈ میں آپ کتنی سانسیں لیتے ہیں، تو 2 ہی مان لو، ایک باہر سے اندر اور ایک اندر سے باہر، یعنی 1 سیکنڈ میں 2 ایسا۔ 1 منٹ کتنے کا ہوتا ہے؟ 60 سیکنڈ کا۔ 60 سیکنڈ میں 120 ایسا۔ میں کامرس کا اسٹوڈنٹ ضرور ہوں، سے کام کرتا تھا، جوڑنے میں بہت کمزور ہوں، جنرل بھی کرتا تھا، لیزر بھی، مگر سب جوڑنے میں کمزور، اس لیے آپ میرا ساتھ دیں اور جوڑ دیں کہ 1 سیکنڈ میں 2 ایسا۔ 1 منٹ کتنے کا؟ 60 سیکنڈ کا۔ 60 سیکنڈ میں 120 ایسا۔ 1 گھنٹہ کتنے کا؟ 60 منٹ کا۔ 1 دن کتنے کا؟ 12 گھنٹے کا۔ 1 رات کتنے کی؟ 12 گھنٹے کی۔ دونوں کو جوڑیے تو ہو جائیں گے 24 گھنٹے۔ 1 ہفتہ کتنے دنوں کا؟ 7 دنوں کا۔ 1 مہینہ 30 دنوں کا، اور 1 سال 365 دنوں کا۔ اب اس محفل سے کوئی بندہ اٹھے اور کہے کہ میں نے جتنی سانسیں لی ہے ہر سانس پہ خدا کا شکر ادا ہے کسی میں دم؟ ارے جوڑنے بیٹھو گے تو کروڑوں میں پہنچ جائے گا شکر، اس لیے کہ جتنی سانس ہوگی اس کا ڈبل ہوگا شکر۔ تو اب شاہکار کو کہنے دیا جائے کہ جب تم ایک تو پھیلی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا فارمولا نہیں دے سکتے، تو جو خدا کی سب سے بڑی نعمت ہو اس کا شکر کسی بندے سے ممکن ہے؟ ارے ہم کیا ہے، اولیاء چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتے، اتقیاء چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتے، نجبا چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتے، سالک چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتے، مجذوب چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتے، سلوک الی الجذب چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتے، ارے جذب الی السلوک چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتے، عارف چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتے، مجذوب چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ارے جب آدم سے ادا نہ ہوا، جب موسیٰ سے ادا نہ ہوا، جب ابراہیم سے ادا نہ ہوا، جب اسماعیل سے ادا نہ ہوا، جب دانیال سے ادا نہ ہوا، جب ذوالکفل سے ادا نہ ہوا، جب موسیٰ اور عیسیٰ سے ادا نہ ہوا، تو ہم جیسے گنہگاروں سے کیا ادا ہوگا؟ اے مولا، میں ان سارے احسانوں کا بدلہ چکاؤں تو کیسے؟ کیا بات ہے؟ حضرت توجہ، میں ان سارے احسانوں کا بدلہ چکاؤں تو کیسے؟ رب کی رحمت نے کہا شاہکار بدلہ چکانا چاہتا ہے، بدلہ چکانا چاہتا ہے۔ مولا میری کیا اوقات ہے، مولا میری کیا حیثیت ہے، مولا میں ادنا تو اعلیٰ، تو سب سے بڑا بادشاہ، مولا تم ہی کوئی راستہ بتا دے۔ رب کی رحمت نے کہا شاہکار بدلہ چکانا چاہتا ہے، کیا آنکھ کی عطا کا بدلہ چکانا چاہتا ہے، کیا کان کی سماعت کا بدلہ چکانا چاہتا ہے، کیا دل کی دھڑکنوں کا بدلہ چکانا چاہتا ہے؟ ارے کیا سورج کی روشنی کا بدلہ چکا سکے گا؟ کیا چاند کی چاندنی کا بدلہ چکا سکے گا؟ کیا دریا کی روانی کا بدلہ چکا سکے گا؟ کیا موجوں کی طغیانی کا بدلہ چکا سکے گا؟ ارے بدلہ چکانا چاہتا ہے، بدلہ چکانا چاہتا ہے تو سن میرے محبوب پہ درود پڑھ، سارے احسانوں کا بدلہ ادا ہو جائے گا۔ میرے محبوب پہ درود پڑھ، سارے احسانوں کا بدلہ ادا ہو جائے گا۔ ارے ایک درود سے سب کا بدلہ، کیا جملہ ہے، کیا گفتگو ہوئی؟ ایک درود سے سب کا بدلہ چکانا چاہتا ہے، اس لیے کہ محبوب سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اور ایک سچے عاشق سے پوچھو تو اس کا اٹھنا محبوب کے لیے، اس کا بیٹھنا محبوب کے لیے، اس کا جاگنا محبوب کے لیے، اس کا سونا محبوب کے لیے، اس کا کپڑے بدلنا محبوب کے لیے، راتوں رات یاد کرنا محبوب کے لیے، زندگی محبوب کے لیے، بندگی محبوب کے لیے، خلوت محبوب کے لیے،
لیے، جلوت محبوب کے لیے، بزم محبوب کے لیے، رزم محبوب کے لیے. ارے جب حب مجازی کا یہ عالم ہے تو حب حقیقی کا کیا عالم ہوگا؟ اے خدا، ہمارا اس دنیا میں اگر کسی سے دل لگ جاتا ہے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں محبوب کے لیے. حتیٰ کہ جو بات ہمیں زندگی میں کبھی پسند نہیں آئی، اگر محبوب کو پسند ہو تو ہم اسے اپنی پسند بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ محبوب کو میجنٹا کلر پسند ہے تو محبوب کی پسند کو ہم اپنی پسند بنا لیتے ہیں. محبوب کو اگر پرپل پسند ہے تو محبوب کی پسند کو ہم اپنی پسند بنا لیتے ہیں. اور زندگی بھر ہمیں وائٹ پسند رہا، بلیک پسند رہا، یلو پسند رہا، محبوب کو نہ پسند ہو تو ہم اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں. گویا میرا سب کچھ ہوتا ہے محبوب کے لیے. تو خدا نے کہا ارے عشق کا تو یہی مزاج ہے، عشق کا تو یہی انداز ہے، ارے اسی سے تو عاشق پہچانے جاتے ہیں. ہم نے بھی جو کچھ کیا ہے سب تو محبوب کے لیے. انا بتے آدم محبوب کے لیے، تنفیس شیش محبوب کے لیے، صحابہ زکریا محبوب کے لیے، دادے داؤد محبوب کے لیے، خلت خلیل محبوب کے لیے، بینائے یعقوب محبوب کے لیے. بلکہ دنیا کو بنایا محبوب کے لیے، انبیاء کو بنایا محبوب کے لیے، قدسیوں کا میلہ لگایا محبوب کے لیے، نماز محبوب کے لیے، روزہ محبوب کے لیے، حکم حج محبوب کے لیے، زکات کا فلسفہ محبوب کے لیے، خیرات و حسنات محبوب کے لیے. جو ہوا محبوب کے لیے، جو ہو رہا ہے محبوب کے لیے، اور قیامت میں بھی جو ہوتا رہے گا محبوب کے لیے. نماز محبوب کے لیے، روزہ محبوب کے لیے، حکم حج محبوب کے لیے، زکات کا فلسفہ محبوب کے لیے، خیرات و حسنات محبوب کے لیے. جو ہوا محبوب کے لیے، جو ہو رہا ہے محبوب کے لیے، اور قیامت میں بھی جو ہوتا رہے گا محبوب کے لیے. اور جنت بنائی محبوب کے لیے، دوزخ بنائی محبوب کے لیے، پلسرات بنایا محبوب کے لیے، کوثر بنایا محبوب کے لیے. کیوں؟ تاکہ محبوب کے چاہنے والوں کی بھی پہچان ہو جائے اور محبوب سے منہ چرانے والوں کی، تاکہ محبوب کے چاہنے والوں کی بھی پہچان ہو جائے اور محبوب سے منہ چرانے والوں کی بھی پہچان ہو جائے. یہ سب محبوب میں. درود پڑھو محبوب پر حق ادا ہو جائے. کیسے پڑھیں درود؟ آج کل تو حضرت میاں لوگ طرح طرح کا درود پڑھتے ہیں، کٹنگ کا درود پڑھتے ہیں، القابات لمبے لمبے چوڑے چوڑے لگائے، مگر ایک لفظ بولنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. خدا جانے یہ کیا سمجھ کر چھاڑ دیتے ہیں. حالانکہ یہ کیا چھاٹنے والا خود ہی چھڑ جاتا ہے. جب درود پاک کا حکم نازل ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا سیدنا و مولانا محمد وسلم. جب درود پاک کا حکم نازل ہوا تو صحابہ سلام کے تو عادی تھے مگر درود نہیں جانتے. سلام کے تو عادی تھے مگر درود نہیں جانتے تھے. صبح سلام، شام سلام. آئے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہے اللہ کے نبی یہ درود کیا ہے، یہ درود کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ محمد. درود یہ ہے کہ تم سب کہو اے اللہ درود کاملہ بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. درود کون بتا رہا ہے؟ درود کون بتا رہا ہے؟ نبیوں کے نبی بتا رہے ہیں، رسولوں کے سردار بتا رہے ہیں، آقائے دو جہاں بتا رہے ہیں. ہم
ہم غریبوں کے غم گسار بتا رہے ہیں. میاں کسی دارالفتہ نے نہیں بتایا, کسی مفتی نے نہیں بتایا, کسی مدرسے نے نہیں بتایا, کسی اور کی کتاب نے نہیں بتایا, بلکہ زبان رسالت مآب نے بتایا. فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود یہ ہے پوچھا اے اللہ درود کاملہ بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل. اور حضرت آج کیا ہر دور میں ایک لفظ آل پر لوگوں نے بہت بوال مچایا ہے. یہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ آل ہی پر تو تھا. اب لوگ کربلا کا رزلٹ دیکھنے کے بعد اب بھی نہیں چوکے, پورا درود پڑھ جائیں گے مگر آل بولنے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ کی نورانی جماعت حاضر تھی. کہا اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, یہ آل کے معنی کیا ہے؟ یہ آل سے مراد کیا ہے؟ تو آپ زبان رسالت سے آل کی تحقیق سنو, اور رسول سے بڑی کسی کی تحقیق نہیں ہو سکتی. میرے آقا نے فرمایا الفاطمۃ والعلی وابناہما وذریتہما. آل سے مراد فاطمہ ہے, علی ہے, ان کے دونوں بیٹے ہیں اور ان کی تمام ذریتیں جو قیامت تک ہوگی. یہ ہے آل سے مراد. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسی مہر لگا دی, حضرت ایسی مہر لگا دی کہ صرف نیاز میں ہی آل کو یاد نہ کرو, خدا کی نماز پڑھو تو وہاں بھی یاد کرو. یاد کرنے کو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہہ دیا سنت, جن کے مسلک میں ہم اور آپ چل رہے ہیں, اور امام شافعی کے نزدیک میں یہ فرض ہے. میں ابھی ادھر جاؤں گا نہیں, میں اپنی جگہ پر جاؤں گا. تو اللہ کے انعامات کے شکریہ میں ہمیں حکم کیا ملا؟ درود پڑھو. بس اسی کو سمجھا دوں اور آپ اسی کو اپنے دل میں رچا لے, بسا لے, سجا لے, تو سمجھیے کہ زندگی سنور گئی. اس لیے کہ وحدانیت میں افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ. مقام وحدانیت میں لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی ذکر نہیں, اور مقام محبت میں درود سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. تو ایک صحابی تھے جنہوں نے درود تو پڑھا, اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد, آئے بارگاہ رسالت میں اور عرض کیا ہے اللہ کے نبی میں نے درود یاد کر لیا ہے. کہا کیا یاد کیا ہے؟ کہا اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد. حضور نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. یہ دوسری طرف جا کر کہتے ہیں اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد. حضور نے پھر اپنا چہرہ انور پھیر لیا. یہ سامنے جا کر کہتے ہیں اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد. حضور نے فرمایا تو نے آل محمد کو کیوں قطع کیا؟ ارے اسے کاٹا کیوں؟ محمد اور آل محمد کا تعلق جز اور کل کی حیثیت رکھتا ہے. ارے جس طرح جڑ سے شاخ کو جدا نہیں کیا جا سکتا, پھول سے خوشبو کو جدا نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح محمد کو آل محمد سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے فرمایا قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود کاملہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. ایک بات بتائیے کہ ہمیں حکم کیا ہوا تھا؟ صلو صلو, تم سب درود پڑھو. اور ہم نے کیا کیا؟ صلی, اے خدا تو حکم تھا ہمیں بھیجنے کا. صلو, تم سب درود پڑھو. ہم نے کیا کیا؟ صلی, اے خدا تو بھیج. حکم تھا ہمیں بھیجنے کا, ہم نے اسی کے ذمہ کرم پہ ڈالا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حافظ گلزار بیٹھے ہیں, میں نے ان سے کہا کہ خاتون جنت کی شان میں ایک پیاری سی منقبت سنائیے. انہوں نے کہا آپ ہی سنا دیجیے.
تو یہ حکم سے اقرار ہے کہ انکار ہے؟ یہ استاد محترم مفتی فاروق اعظم اشرفی تشریف فرما ہے، ان سے میں نے کہا کہ حضرت کوئی ایک پیاری سی حدیث سنا دیجیے، انہوں نے کہا آپ ہی سنا دو۔ تو یہ حکم سنانا ہوا، حکم پہ عمل کرنا ہوا؟ ارے ایسا کچھ ہے، خدا نے کہا سلو، تم سب درود پڑھو، اور ہم نے کیا کیا؟ سلے خدا تو ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑا کرم ہے، ارے بہت بڑا احسان ہے۔ محبوب کی بارگاہ میں کچھ لے جانا یہ تو بہت آسان ہے، مگر محبوب کا پسند فرما لینا یہ بہت مشکل۔ حالانکہ ہر آدمی دل سے چاہتا ہے۔ یہ اراکین انتظامیہ کمیٹی نے اپنے مہمانوں کے لیے بہترین دسترخوان سجایا ہے، مرغا لگایا ہے، بریانی لگایا ہے، قورمہ لگایا ہے، چکن چلی لگایا ہے، 72 آئٹم رکھ دیا۔ اگر پسند نہیں آیا، خواہش تھی ان لوگوں کی اس وقت چپاتی روٹی کھانے کی، سبزی اور بھاجی کھانے کی، طبیعت کے مطابق نہیں ہوا، واپس کر دیا۔ میں نے 5 میٹر ساٹن کا کپڑا لیا اور علماء کرام کی خدمت میں پیش کر دیا، واپس چلا آ رہا، کہا یہ سارے کپڑے سرج کے ہیں، ساٹن کے ہیں، اس وقت میری خواہش ہے ادھی۔ میاں یہ تو انسان پہ انسان کا تحفہ لوٹایا جا رہا ہے، لیکن وہ ذات نہ جس کے ہم مقام کو سمجھے، نہ جس کے مرتبے کو جانے، نہ اس کی عظمت سے ہم واقف، نہ اس کے شان کی ہم کو خبر، اور اس کی بارگاہ میں اس کی شان کے مطابق کیا لے جاتے، اور اگر لے جاتے اور پسند نہیں آتا تو زندگی مردود ہو جاتی۔ تو کتنا بڑا کرم ہے کہ درود بھی پڑھوا رہا ہے خدا، صرف میری زبان ہل رہی ہے، کام تو رحمت پروردگار کا۔ آج جلسوں میں ہزاروں ذکر درود پہ سنتے ہو، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جاوے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے، فقط جفانی، وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ آگے آپ کو باواز بلند درود پاک سب کو پڑھنا ہے، باواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلی رسول صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زور کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے، فقط جفانی، وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ اب ایک بات بتاؤ کہ نبی پہ ظلم کرنے والے کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ارے نبی تو نبی ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ اتنی مقدس بارگاہ ہے کہ من عادلی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، خدا فرماتا ہے میں اس سے جنگ کا الٹیمیٹم دیتا ہوں، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو جب ایک ولی کی دشمنی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، تو نبیوں کے نبی کی دشمنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے، فقط جفان، وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ ایک بات بتائیے کہ نماز میں درود پاک کی ضرورت نہیں، نماز میں درود پاک کی ضرورت بہت تفصیل ہوگی، جملوں میں کام لے رہا ہوں کیونکہ باہر سے آئے ہوئے مہمان کو آپ سنیں گے، میں زیادہ وقت آپ کا لوں گا نہیں، بس جملوں میں کام کر رہا ہوں کہ نماز میں درود پاک کی ضرورت اس لیے تھی کہ نماز میری ہو، وسیلہ رسول اور آل رسول کا ہو، تاکہ مردود نماز بھی مقبول ہو جائے۔ سنو، شیطان نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ 6 کروڑ برس کا عابد 6 کروڑ برس کا عابد، ہمارا سجدہ کہاں؟ فرش پر، اس کا سجدہ کہاں؟ عرش پر، قرب الہی میں۔ ہمارے پیچھے مفتی کرام کے پیچھے، یہ ائمہ حضرات کے پیچھے کون نماز پڑھتا ہے؟ شکیل، وکیل، خالد، عابد، یہی پڑھتے ہیں۔ مفصل میں ہوں تو اور اسے توڑ دوں، چنو منو ٹنو، اونو مونو سونو،
میاں یہ سب بہت بڑے مفتی ہوں گے، چنی ہوں گے، چنا ہوں گے، مگر یہ سب انسان ہے، اور الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کتنا ہی بڑا انسان ہو مرکب ہے خطا اور نسیان کا، لیکن وہاں نماز پڑھنے والے سب معصوم فرشتے، تو جو معصومین کا مقتدی بنا ہو اور مقتدی جس کے معصومین ہو، اس کی امامت کا کیا عالم ہوگا؟ تو دیکھو کبھی امام ہونے پہ ناز نہ کرنا، دیکھو امامت کا رشتہ کہاں سے ہے، اگر رسول اور آل رسول کی چوکھٹ سے لگا ہوا ہے تو اس امام کے ہزاروں غلام نظر آئیں گے، اور اگر کٹا ہوا ہے وہ امام بھی ہو وہ رسول کے غلام کے برابر نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، عرص مقدس۔ میں بات کر رہا تھا شیطان کی، وہ سوچا کہ میں اسے بھول جاؤں گا، اسے بھی یاد کر کے رکھا ہوں کہ شیطان کیوں ہے۔ جواب تو میاں ایک شعر میں ہے کہ گیا ابلیس رانگا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، اور وہ سجدہ کیا تھا؟ سجدہ عبادت کا کیا؟ نہیں، وہ سجدہ تحیت تھا، اور 6 کروڑ برس جو عبادت کرتا رہا وہ سجدہ عبادت، ایک تحیت کا سجدہ ایک طرف اور 6 کروڑ برس کی عبادت ایک طرف۔ ارے یہ جو 6 کروڑ برس عبادت کیا، سجدہ کیا، کس کو کیا؟ خدا کو کیا، بغیر سما کے کیا، بغیر ریا کے کیا، بغیر تکبر کے کیا، بغیر گھمنڈ کے کیا، تو وہ سارے سجدے نان اسٹاپ۔ اور حضرت ایک سجدے سے جو انکار کیا، اے خدا عالم الغیب و شہادت، ایک سجدے سے جو انکار کیا، مولا تیری کبریائی سے انکار نہیں تھا، تیری بڑائی سے انکار نہیں تھا، تیری الوہیت سے انکار نہیں تھا، صرف آدم کی عظمت سے انکار تھا۔ جواب ملا حسود حقیقت میں وہ عظمت آدم سے انکار نہیں تھا، حقیقت میں وہ عظمت مصطفیٰ سے انکار تھا۔ ارے صرف آدم کا حقی بدن ہوتا تو میں سجدے کب کراتا؟ نور مصطفیٰ تھا، نور مصطفیٰ تھا، اس لیے سجدے کرایا۔ نور کو ایک سجدہ نہ کرنے والا 6 کروڑ برس کے خزانے سے محروم، تو اب جن کی عمر 60 برسی ہے، جن کی عمر 40 برسی ہے، جن کی عمر 30 برسی ہے، اور جو اس زمین پہ سجدہ کرنے والے ہیں اور ان کے سجدے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ اپنی عظمت پہ فخر نہ کرے، وہ اپنے تقوی پہ فخر نہ کرے، وہ اپنے علم پہ فخر نہ کرے، وہ اپنی طہارت پہ فخر نہ کرے، اس لیے کہ ایک لمحے میں 6 کروڑ صاف ہو جاتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو یوں ہی نہیں بھگایا بلکہ پھر موقع دیا۔ توجہ ہے، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا تو کہتا مولا بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، مسٹیک ہو گیا، تو خدا پھر موقع دیتا، مگر اتنا ٹیٹیا ہو کہ بھول چوک نہیں مانی، مناظرہ کرنے لگا، بحث کرنے لگا، کہا کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہا انا اسی میں کام میرا بن جائے گا، انا ہم منا بھائی، یہ ہم کا بم اتنا خطرناک ہے کہ آئٹم بم بھی اس کے سامنے فیل، ہم ان سے افضل ہیں، مجھے تم نے آگ سے بنایا اور اسے خاک سے آگ بنا، مٹی کے آگے جھکے۔ ارے آگ کا کام تو ہے اکڑنا، آگ کا کام تو ہے تننا۔ طالب چائے اسٹور کہاں ہے؟ اس کی دکان پہ جائیے، طالب بھائی سے ایک ماچس کی تیلی لیجیے اور اس تیلی کو اپنی ہتھیلی پہ رکھیے، ہوا میں اڑ جائے گا، کاٹی حضرت ہوا میں اڑ جائے گا، کوئی حیثیت نہیں، مگر اس کی اکڑ کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو مسالے سے مسالے کے منہ کو ملائیے اور ایک رگڑ ماریے، چھائے سے شعلہ سیدھا آسمان کی طرف، کیا بات ہے، کیا مثال ہے، نیچے کی طرف نہیں اوپر کی طرف،
درگاہ چلے جائیے، اوپر موم بتی جل رہی ہوگی، غریبوں نے 5 روپے والی جلائی ہوگی، امیروں نے یہ موٹی جلائی ہوگی، مگر جل رہی ہوگی، اور دونوں کا لو آسمان کی طرف ہو۔ کسی بھی موم بتی کے لو کو زمین کی طرف دیکھا ہے؟ وہ اس لیے آگ کا کام ہی ہے اکڑنا، آگ کا کام ہی ہے تننا۔ اور بڑے سے بڑا پہاڑ دیکھ لیجیے، یہ سامنے پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے اوپر مزار ہے، دور سے دیکھیے تو لگے گا مٹی میں دھسا جا رہا ہے، کیونکہ خاک کا کام ہی ہے پستی، اور خدا کو خاکساری بہت پسند ہے۔ یہی اکڑنا اس کے لیے وبال جان ہو گیا۔ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے خاک سے، میں نے کہا بے وقوف، نہ تجھے آگ دیکھنا تھا نہ خاک، تجھے تو حکم ربی دیکھنا تھا۔ اگر تو اسے دیکھ لیتا تو آج شیطان نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگ غلطی کرنے کے باوجود، مسٹیک کرنے کے باوجود اس کو سدھارنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں اب تو جو ہو گیا یہ تو اللہ کا سوال ہے، پھر کے لوٹیں گے، توبہ کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاقبت سنوارنی مقصود ہی نہیں ہوتی، خدا اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، ورنہ اس کی بارگاہ تو اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ کروڑوں لاکھوں گناہ کرنے کے باوجود انسان دل کی گہرائی کے ساتھ سچے دل سے اگر توبہ کر لیتا ہے تو خدا اسے معاف فرما دیتا۔ یہ قطرے سمجھ کے وہ موٹی سمجھ شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انف عال کے، توبہ کی آنسو خدا کی بارگاہ میں ہیرے جواہرات سمجھ کر دھو لیے جاتے ہیں اور خدا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے، صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، نماز فجرانہ کی توفیق عطا کرے۔ آج حضرت میں جب خانقاہوں کا درگاہ سرسری طور پر جائزہ لیتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ کہیں خانقاہ ہے تو اولاد نہیں، کہیں اولاد ہے تو خانقاہی نظام اور درگاہی انتظام پر مجاوروں اور خادموں کا قبضہ ہے۔ کہیں پر ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ خانقاہ ایک ہے اور گدی نشین 1001 ہے۔ سبحان کہیں اللہ۔ پر ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ہی سجادہ پر کئی دعوے دار اپنی جانشینی کا لیبل لگا کر سجادہ نشین بنے بیٹھے۔ آپ کو ایسی بھی خانقاہیں مل جائیں گی کہ بابا دادا وہاں جارود کشی کر کے یعنی جھاڑو لگا کر اپنی آخرت کو سنوارا کرتے تھے، لیکن آج انہی کی ناہنجار اولاد اپنی جانشینی کا ڈھنڈورا پیٹتے اور خود کو پیرے دعا بابا کراتے پھر رہے ہیں۔ میاں ایسے لوگوں نے تصوف کو صرف قوالی سننے اور رقص کرنے تک محدود کر رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی مل جائیں گی جنہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے۔ یہ لوگ اپنے بیجا رسومات و خرافات کو طریقت کا نام دے کر جاہلوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کا کام کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے بغیر نہ کوئی طریقت ہے نہ کوئی معرفت۔ میں اپنے بابا کا جملہ کوڈ کر رہا ہوں۔ حضور ضیاء شہبازی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ شریعت بال ہے اور طریقت، حقیقت، معرفت یہ سب مانگ ہے۔ اگر کسی کے سر میں بال ہی نہ ہو تو وہ مانگ کہاں سے نکالے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہری شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے طریقت کی دعوے داری کرتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، وہ سب سے بڑا مکار انسان ہے، وہ سب سے بڑا فراڈی انسان ہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ اللہ والوں سے ہمارا رابطہ، تعلق، قلبی لگاؤ مضبوط سے مضبوط تر رہے، مگر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسے جاہل باباؤں سے دوری بہت ضروری ہے، ایسے گوار پیروں سے دوری بہت ضروری ہے۔ اپنے 10 انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی ڈالنے والوں سے دوری بہت ضروری، اپنے ہاتھ پاؤں اور گلوں میں کھڑا ڈالنے والوں سے دوری بہت ضروری، محفل سما کے نام پر قوالی کرانے والوں سے دوری بہت
ضروری، قدم بوسی کے نام پر سجدہ گزاری کرانے والوں سے دوری بہت ضروری، مصنوعی مزار بنا کر اس پر پھول مالا پیش کرنے والوں سے دوری بہت ضروری، ارے اصل نماز چھوڑ کر نماز عشق پڑھوانے والوں سے دوری بہت ضروری، حد شرع سے تجاوز کرنے والوں سے دوری بہت ضروری۔ میاں کورونا کے دور میں حکومت نے یہ سلوگن دیا تھا کہ 2 گز کی دوری، ماسک ہے ضروری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت سید سرکار زمانی، حضور صاحب سجادہ، خانقاہ شہبازیہ، نعرہ تکبیر۔ یہ سلوگن زیادہ اگر آج میں بھی ایک سلوگن دے رہا ہوں، اگر اس پہ عمل کر لے تو بہت کام آئے گا کہ ایسے جاہل باباؤں سے، ایسے گوار پیروں سے، ایسے مکار مجاوروں سے، ایسے علماء سو سے 2 گز کی نہیں بلکہ 200 گز کی دوری بہت ضروری، بے شک، جو آپ کو مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹا دے، اسلام کے احکام سے دور کر دے، بزرگوں کی روش سے منحرف کر دے، اسلام کے عقائد و نظریات کا باغی بنا دے۔ اس لیے پھر کہتا ہوں کہ ایسے ناہنجاروں سے دوری بہت ضروری۔ آج کے حضرت صوفی ایک جھلک ان پہ بھی ایک صوفی سے میری ملاقات ہوئی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے صوفی کیسے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج رنگ برنگے لباس پہن کر بزام خیش اپنی صوفیت کا نقارہ بجا رہے ہیں، کوئی خود کو صوفی لکھ رہا ہے تو کسی کو ان کے جاہل فالوور صوفیت کی سند دے رہے ہیں۔ عجیب دور چل رہا ہے میاں، کافی ردی دور آ گیا ہے، کافی گھٹیا وقت آ گیا ہے۔ اب اس سے اور کیا گھٹیا ہوگا کہ شاگرد استاذ کو خراب ہوا کرتا تھا کہ کوئی بہت بڑا اپنے سے چھوٹے کو خطاب و القاب سے نوازا کرتا تھا، لیکن آج وہ لوگ خطاب دے رہے ہیں جو اس خطاب کے معنی سے واقف نہیں ہے۔ آج مرید اپنے پیر کو خطاب دے رہا ہے، شاگرد استاذ کو خطاب دے رہا ہے، ادنا اعلیٰ کو خطاب دے رہا ہے، جاہل عالم کو خطاب دے رہا ہے، گوار مفتی کو خطاب دے رہا ہے، چھوٹا بڑے کو خطاب دے رہا ہے، پتلا موٹے کو خطاب دے رہا ہے۔ اسی اور کیا گھٹیا دور آئے گا، جاہل عالم کو خطاب دے رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بزرگوں نے اور اللہ والوں نے جو پہچان کی ایک کسوٹی اور معیار بنائی ہے، اللہ والوں کو پہچاننے کی جو کسوٹی اور معیار شریعت نے مقرر کیا، شریعت نے مقرر کیا، اس کسوٹی پر رکھ کر انہیں پرکھنے کی کوشش کرو۔ صرف عجیب و غریب لباس کو دیکھ کر کسی کے ولایت کا خطبہ نہ پڑھو، کوئی انوکھی اور نرالی چیز کو دیکھ کر کسی کی کرامت کی قصیدہ خوانی نہ کرو، بلکہ اس شعر کے مطابق کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن میں رہتے ہیں، خوب اچھی طریقے سے جانچو، خوب اچھی طریقے سے پرکھو، تب ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو، انہیں پیر بناؤ۔ یہ بات اب آگے بہت ڈینجر ہو جائے گی، اس لیے ختم کرتا ہوں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے ان 4 مصروں پر ختم کرتا ہوں کہ نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی کی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مان، نہیں ممکن امیری بے فقیری، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ علماء و مشائخ کی موجودگی میں جامعہ شاہجہانگیر سے فارغ ہونے والے فاضل اور عالم اور فاضل کرام کا